اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. یہاں سے تھا نا، 2-3 آیتیں رہ گئی تھی نا کل کی. یہ آیت نمبر 28 ہے شاید سورہ یونس کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، یوم سے پہلے اذکر نکالتے ہیں، یہاں پر محذوف ہے مطلب. اور یاد کرو جس دن کے ہم ان کو جمع کریں گے. کن کو بھائی؟ الخلق جمیعاً، مخلوق کو ساری کی ساری. ہم سے مراد کون ہے؟ مخلوق. جمیعاً سب کو ملا کر. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم، تمہاری جگہوں پر. لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یعنی الزموا مکانکم بولے ایسا بالنسب بالزموا مقدر. یہ جو ہے الزموا مقدر کا نسب ہے. مقدرن بولنا، مقدرن نہیں. نسب بالزموا مقدرن، الزموا مقدر کا نسب ہے. کون؟ مکانکم. مکانا الزموا محذوف ہے، اس کا جو ہے مفعول فی بنتا ہے. وہ کیا بنتا ہے؟ جگہ. تو تم اپنی جگہ پر لازم رہو. انتم، یہ تاکید ہے. یہ کیا ہے؟ تاکید ہے. للضمیر المستتر فی الفعل المقدر لیعطف علیہ، اس ضمیر مستتر کی جو فعل مقدر میں موجود ہے تاکہ اس پر عطف کیا جائے. مطلب الزموا مکانکم انتم وشرکاؤکم. طریقہ کیا رہتا معلوم ہے؟ اگر جو ہے کسی فعل کے ساتھ ضمیر اس میں موجود ہے، پھر اور ایک کو بھی شریک کرنا ہوتا ہے، تو اس میں اس کو عطف کرنے کے لیے علیحدہ ذکر کرنا پڑتا فاعل کو. جیسے مثال کے طور پر میں اگر بولنا چاہتا ہوں میں نے اور جنید نے پانی پیا، میں نے اور جیسے پانی، تو کیا بولتا ہوں میں؟ شربت انا و جنید بولنا پڑتا. کیا بولنا پڑتا؟ کیونکہ جنید کا عطف لگانے کے واسطے شربت میں جو انا ہے نا اس کو باہر نکال کے بتانا پڑتا. نہیں تو عطف نہیں ہو سکتا. آیا سمجھ میں کیا بول رہا ہوں؟ آیا سمجھ میں؟ شربت و جنید بولے تو بات غلط ہو جاتی، نہیں بول سکتے ویسا. شریف تو بولے تو بات پوری ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ میں نے پانی پیا. لیکن کسی اور کو بھی شریک کرنا ہے ساتھ میں، تو کیا کرنا پڑتا؟ ضمیر باہر نکالنا. ضمیر مستتر کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ منفصل بنا کر پھر اس پر عطف کر سکتے. تو یہاں پر وہی ہے. اور کرو اس آیت پر الزموا مکانکم ہوا. کیا ہوا جملہ؟ مکانکم، تم اپنی جگہوں پر رہو. بات پوری ہو گئی تھی. لیکن تمہارے شرکا بھی رہو فرمایا اللہ نے، تو وہ انتم کو باہر نکالا گیا ہے. اب سمجھ میں؟ الزموا مکانکم، کم جو ضمیر ہے اس ضمیر کو کیا کیا گیا؟ انتم علیحدہ ذکر کر کے پھر وہ شرکا حکم ذکر کیا گیا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ رہو تم اپنی جگہ پر اور تمہارے شرکا. الزموا کے اندر جو انتم ضمیر ہے، تم نہیں، سوری، الزموا میں جو انتم ضمیر ہے اس انتم ضمیر کو باہر نکالا گیا ہے. الزم، الزما، الزموا فعل امر. کیا ہے؟ فعل امر نہیں ہے. فعل امر میں ضمیر کو سے رہتی. تم لوگ ترکیب نہیں پڑھے نا؟ ترکیب نہیں پڑھے. بڑے افسوس کی بات ہے. میں ہمارے اب یہ طلبا گزار تعلیم پڑھا رہا ہوں الحمدللہ. ایک مہینہ ہوا، تقریباً قریب 180 حدیثیں ہو گئی مع حفظ و ترکیب. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. تو اس میں جہاں جہاں پہ اب امر کا بیان چل رہا ہے، امر میں جتنے جو ہے آ رہا ہے نا جملے فعلیہ انشائیہ، اس میں ہر جگہ طالب علم یہ بولتا کہ مثال کے طور پر اضرب ہے. اضرب کیسا ہوتا؟ اشرف ہوتا. اضرب فعل امر ضمیر انت فاعل. کیا بولتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ الزموا فعل امر ضمیر انتم فاعل. سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر یہ بہت لمبی بات تھی. یہ اس واسطے بولا میں تم کو سمجھ میں آنا بول کے. انتم تاکید ہے ضمیر مستتر کی فعل مقدر میں تاکہ اس پر عطف کیا جائے. وہ شرکاؤکم، کس کو عطف کیا جائے؟ وہ شرکاؤ. یعنی رہو لازم پکڑ لو تم اپنی جگہوں پر، اور تمہارے شرکا بھی لازم پکڑ لیں. کون ہے وہ شرکا؟ اصنام، بت ہے. فزیلنا میزنا بینہم، پھر ہم جدا کر دیں گے ان کے درمیان. پھر ہم زیلہ مانے علیحدہ علیحدہ کر دینا، میزہ تمیز کر دینا. ہم جدا کر دیں گے ان کے درمیان اور مومنین کے درمیان، جیسا کہ آیت میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جدا ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشرکین کو یا مجرمین کو کیا کر دیں گے؟ ایک جگہ ٹھہرا کر مجرمین سے مشرکین کیا کہتے ہیں مومنین کو علیحدہ کر دیں گے. وقال لهم شركاؤهم، اور ان سے کہیں گے ان کے شرکا ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. تم ہماری عبادت نہیں کرتے. یہاں پر بھی لفظ کیا تھا اصل میں؟ ما کنتم تعبدوننا ہے. اصل کیا ہے وہ؟
تو تعبدون کا جو مفعول ہو سکتا ہے اس کو پہلے لا دیا گیا ہے. تعبدون کا جو مفعول تھا تو ما کنتم ایانا تعبدون ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ کون بولیں گے؟ ان کی شرکا بولیں گے. ما نافیہ ہے، ما نافیہ ہے. وقدم المفعول للفاصلہ، اور مفعول کو فاصلے کی وجہ سے مقدم کیا گیا. فاصل ہوتے ہیں قرآن مجید میں جو ہے کیا کہتے ہیں، آیت کے آخر میں ہم وزن جو الفاظ آتے ہیں، ہم وزن جو الفاظ یا حروف آتے ہیں اس کو فاصلہ کہتے ہیں. عام عربی کلام میں اس کو سجا بولتے ہیں، سجا. اور قرآن مجید میں جب استعمال کیا گیا ہے تو وہ فاصلہ ہوتا ہے. تو اب دیکھیے اوپر کیا آیا تھا، خالدون، پھر اس کے بعد تعبدون، پھر غافلین، یفترون، سب جگہ نون نون آیا ہے. اگر ایسا پڑھا جاتا ما کنتم تعبدون نا، تو فاصلے کی رعایت نہیں ہو سکتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاصلے کی رعایت کی وجہ سے کیا کیا؟ ایانا تعبدون لایا ہے، مفعول فاعل ہے. ٹھیک ہے. فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، تو کافی ہے اللہ گواہ میں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. ان مخففہ ہے، یعنی انا کننا، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. کون بولیں گے؟ وہ شرکا بولیں گے. بتا اس کو پوجا کرنے والوں کو. ہنالک، وہاں، اے ذالک الیوم، یعنی اس دن. تبلو، یہ تبلو جو ہے من البلوا سے ہے، آزمانا. وفی قراءۃ بالتاءین، اور ایک قراءت میں دو تاؤں کے ساتھ ہے. تبلو کی جگہ پہ تتلو ہے، اور ایک قراءت کیا ہے؟ تتلو. تو تلاوت کریں گے ہو جاتا. وہاں تلاوت کرے گا ہر نفس، یا وہاں آزمائے گا ہر نفس، ما اسلفت، جو کچھ اس نے کمایا ہے. بلوا مانے مصیبت میں ہوگا ہر نفس ان باتوں پر جس کو اس نے کمایا، ان چیزوں پر جس نے اس کو کمایا. قدمت من الفعل، یعنی جو من العمل، جو عمل اس نے آگے بھیجا اس وجہ سے وہ کیا رہے گا بھائی؟ بولو جی. مصیبت میں رہے گا اگر تبلو پڑھے تو، اگر تتلو پڑھے تو پڑھے گا. یعنی جو کچھ اس نے عمل آگے بھیجا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھے گا اور زبان سے پڑھے گا. یہ مطلب. وردوا الی اللہ، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے حق، الثابت الدائم، یعنی جو ثابت ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور غائب ہو جائیں گے ان سے وہ تمام چیزیں جن کا وہ افترا کرتے تھے، علیہ، جس پر وہ جھوٹ بانا کرتے تھے، من شرکائی، یعنی شریکوں میں سے. جتنے شریکوں کے بارے میں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے وہ تمام شریک وہاں سے غائب ہو جائیں گے. قل لہم، ان سے کہہ دو، من یرزقکم من السماء، کون ہے تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے یعنی بارش کے ذریعے، والارض، اور زمین سے یعنی نباتات کے ذریعے. امن یملک السمع، یہ کون ہے جو مالک ہے سننے کا. سمع کے معنی کیا ہے؟ سننا. یہاں پر جو ہے مصدر بول کر بمعنی الاسماع، یعنی کانوں کا مراد لیا گیا ہے. ای خلقہا، یعنی یہ کہ ان کو پیدا کرنے کا. والابصار، اور آنکھوں کا. ومن یخرج الحی، اور کون ہے جو زندہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے. ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے. ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو امر کی تدبیر کرتا ہے بین الخلائق، مخلوق کے درمیان. فسیقولون، ان قریب لوگ کہیں گے، هو اللہ، وہ اللہ ہے. اللہ کہہ کر اس کا مبتدا محذوف کر دیا گیا یہاں پر، هو اللہ، وہ اللہ ہے. فقل لهم افلا تتقون، تو کہہ دو ان سے تو کیا تم نہیں ڈرتے کہ تم ایمان لاؤ. فذلکم الفعال لهذه الاشیاء اللہ، تو وہ جو ان کاموں کا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. ربکم الحق، وہ تمہارا رب ہے سچا، الثابت، جو ثابت ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو کیا چیز ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے. حق کے بعد کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی اور چیز نہیں ہے، حق ہی حق ہے. اچھا، اوپر جو سوالات کیے گئے ہیں استفہام و تقریر، یہ سوال کیا ہے بھائی؟ ثابت کرنے کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ای لیس بعدہ غیرہ، یعنی اس کے بعد اس کا کوئی علاوہ ہے ہی نہیں. فمن اخطأ الحق، جس نے حق کو کی خطا کر دی، وہ عبادت اللہ وقع فی الضلال، اور وہ اللہ کی عبادت ہے تو وہ گمراہی میں پڑ گیا. حق کی خطا کر دی مطلب حق کو چھوڑ کر غلط راستے کو اختیار کر لیا، حق کو تو وہ گمراہی میں پڑ گیا. فَأَنَّا كَيْفَ تُصْرَفُونَ، تو کہاں یعنی کیسے تم پلٹ رہے ہو ایمان سے، مَا قِيَامِ الْبُرْهَانِ، دلیل کے قائم ہونے کے ساتھ. كَذَلِكَ، اسی طرح جس طرح یہ لوگ ایمان سے ہٹ گئے ہیں، كَمَا صَرَفَ هَؤُلَاءِ، جیسے کہ ایمان سے یہ لوگ ہٹ گئے ہیں. صرف بھی پڑھ سکتے مجھول، ایمان سے ہٹا دیے گئے ہیں. حقت کلمۃ ربک، آپ کے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا یعنی کفر کیا. فسق کیا یعنی کفر کیا. کہاں بتاؤ، بتا میں اس کو کفر کیا. ٹھیک ہے. وہی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کیا ہے وہ حق کا کلمہ؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے بولا نا، وہ یہ ہے. کیا ہے وہ کلمہ؟ وہ یہ ہے لَأَمْلَأَنَّ، ضرور میں بھروں گا جہنم کو، ضرور میں بھروں گا جہنم کو.
من الجنۃ والناس اجمعین، جناتوں اور بہت سارے انسانوں سے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ او ہی انہم لا یؤمنون، یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے او ہی انہم لا یؤمنون، یعنی آپ کے رب کا کلمہ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ یا وہ ایمان نہیں لائیں گے. کون؟ یعنی بس مخصوص کافروں کے بارے میں اللہ کا یہ کلمہ ثابت ہو چکا ہے. سمجھ گئے نا؟ قل هل من شرکائکم، کہہ دو کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے من یبدأ الخلق، جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹاتا ہے؟ کوئی ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو اللہ ہی ہے مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹاتا ہے. فأنا تؤفکون، کہاں تم پلٹ رہے ہو؟ افیکا سوریفا ایک ہی معنی ہے، مجہول استعمال ہوتا ہے. تصرفون عن عبادتہ، یعنی تم پھر رہے ہو اس کی عبادت سے، مع قیام الدلیل، دلیل کے قائم ہونے کے ساتھ. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دو کون ہے تمہارے شرکاء میں سے جو حق بات کی ہدایت دیتا ہو، حق بات کی طرف ہدایت دیتا ہو. کیسے؟ بنصب الحجج وخلق الاهتداء، یعنی دلائل کو قائم کر کے اور ہدایت کو پیدا کر کے. کوئی ہے کیا ایسا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. قل اللہ یہدی للحق، کہہ دو اللہ ہی ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق، تو بس جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف اور وہ اللہ ہے. احق ان یتبع امن لا یہدی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ جو ہدایت نہیں کرتا؟ جو حق کی ہدایت دیتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے عبادت کا، یا وہ جو ہدایت نہیں دیتا؟ بولو کون ہے؟ جو ہدایت کرنے والا ہے وہی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. الا یہدا، مگر یہ کہ وہ خود ہدایت دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ وہ خود کو راستہ دکھایا جاتا ہے. یعنی جو لوگ جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں اگر وہ انسان رہے ہوں گے تو انہیں اللہ تبارک و تعالی نے راستہ دکھایا تھا. ویسے جنہیں راستہ دکھایا گیا تھا ان کی جو ہے ان کی پوجا کر کے، ان کی پرستش کر کے تم لوگ کامیابی نہیں پا سکتے. احق ان یتبع، مگر یہ کہ وہ جو ہدایت دیے جاتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ اتباع کیا جائے. استفہام تقریر و توبیخ، یہ بھی جو ہے تقریر اور توبیخ کا استفہام ہے. سوال یہ ہے نہیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے، ہدایت دینے والا ہے. کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ توبیخ مطلب ڈرانا، ڈانٹنا. ای الاول حق، یعنی پہلا ہی زیادہ حقدار ہے، یعنی ہدایت دینے والا ہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. فما لکم کیف تحکمون ھذا الحکم الفاسد، تم کو کیا ہو گیا کہ تم کیسے حکم کرتے ہو یہ فاسد حکم؟ تم کیسے حکم کرتے ہو یہ فاسد حکم؟ من اتباع ما لا یحق اتباعہ، یعنی ان کے اتباع کا جو اتباع کے مستحق نہیں ہے. بولو، جو اتباع کے لائق نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، تم ان کی اتباع کیسے کرتے ہو؟ وما اتبع اکثرهم، اور نہیں اتباع کرتے ان میں اکثر فی عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت میں، الا ظنا، مگر اپنے خیالات کا، مگر اپنے حیث قلدوا فیہ آباءہم، اس حیثیت سے کہ وہ تقلید کرتے ہیں اس میں اپنے بڈھوں کا، باپ داداؤں کا بولے تو اپنے بڈھوں کی تقلید کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا تھا؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فی المطلوب منہ العلم، بے شک گمان حق سے کام نہیں آتا کچھ بھی، حق کے کام نہیں آتا کچھ بھی. کیا مطلب؟ صرف گمان سے جو ہے حق بات کا راستہ نہیں مل سکتا، صرف گمان سے راستہ نہیں مل سکتا، بلکہ کسی ملتا ہے دلیل سے ملتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ فیما المطلوب منہ العلم، یعنی ان چیزوں میں جس سے مطلوب علم ہو، یعنی جہاں پر مطلوب علم ہو، معلومات ہوں، دلائل ہوں، وہاں صرف آپ اپنے گمانات پر عمل کر رہے ہیں تو یہ بات جو ہے سراسر غلط ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے ان چیزوں کو جو وہ کرتے ہیں. ویجازیہم علیہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو اس پر بدلہ دے گا. وما كان هذا القرآن ان يفترى، اور نہیں تھا یہ قرآن کہ اسے جھٹلایا جائے، کہ ای افتراء من دون اللہ ای غیرہ، یعنی اس کو جھوٹ بنا لیا جائے اللہ کے علاوہ سے، یعنی اس کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے جھوٹ بنا لیا جائے قرآن، ایسا بالکل نہیں ہے. ولیکن انزل، لیکن وہ نازل کیا گیا ہے، تصدیق الذی بین یدیہ من الکتاب، تصدیق کرتے ہوئے چیز کی جو ان کے پاس یعنی کتاب ہے، وتفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل کرتے ہوئے، تبیین ما کتب اللہ من الاحکام وغیرہا، یعنی وضاحت کرتے ہوئے اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارے ہیں احکام میں سے اور اس کے علاوہ چیزوں میں سے. تو قرآن کریم کو جھوٹ بنا لیا نہیں گیا نعوذ باللہ، بلکہ قرآن کریم کو تو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے اور احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے. لا ریب شک فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اچھا صاحب، یہ متعلق ہے نا، یہ من رب العالمین جو ہے نا، یہ متعلق ہے بتصدیق سے. کس سے متعلق ہے؟ یہ تصدیق سے، یعنی یہ کتاب تصدیق کرنے کے لیے ہے جو رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی ہے. ٹھیک ہے. او بانزل المحذوف، یا انزلہ اور ایک محذوف مانا جائے گا یہاں پر. لا ریب فیہ کے بعد انزل من رب العالمین،
کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے. اچھا صاحب، وقرئ برفع تصدیق وتفصیل بتقدیر ہوا، اور قرات میں جو ہے تفصیلا تصدیقہ پڑھے، نہ پڑھے یہاں پہ کیا پڑھے سب، ولکن تصدیق الذی پڑھے، لیکن اور قرات ہے ولکن تصدیق الذی وتفصیل الکتاب. تو اگر وہ عبارت اگر آپ پڑھیں گے، وہ قرات پڑھیں گے، تو اس وقت جو ہوا تصدیق ہوا تصدیق الذی پڑھنا پڑتا، اور ہوا تفصیل پڑھنا پڑتا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ آئی بات سمجھ میں؟ وہ ہوا مبتدا ہوتا یا خبر ہوتی؟ ہوا مبتدا ہوتا یہ خبر ہوتی. ٹھیک ہے، ہو گیا نا سب؟ ام بل کیا یعنی بلکہ یقولون افتراہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بنا لیا ہے. انہوں نے اس کو بنا لیا. کنہوں نے کس کو بنا لیا ہے؟ نہیں میاں، مشرکین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بنا لیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بل یقولون، بل بول تو کیا، بل کی بات کیا رہتا؟ ہم جو ہے بل کے معنی میں ہے کیا، مطلب بلکہ کیا، بلکہ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بنا لیا ہے. یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا. اختلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو گھڑ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. قل کہہ دو فأتوا بسورۃ مثلہ، لاؤ اس جیسی ایک سورت، لاؤ اس جیسی ایک سورت. فی الفصاحۃ والبلاغۃ، فصاحت اور بلاغت میں، علی وجہ الافتراء، افتراء کے طریقے پر. فإنکم عربیون فصحاء مثلی، تم لوگ تو عربی ہے، فصیح ہے، میرے جیسے ہیں. ایسا کہہ دو آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ دو. وادعوا للإعانۃ علیہ، اور بلاؤ اس پر مدد کرنے کے لیے، من استطعتم من دون اللہ، ان لوگوں کو جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی اس کے سوا. ان کنتم صادقین فی انہ افتراء، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ وہ جھوٹ ہے. قرآن کے جھوٹ ہونے میں اگر تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس دعوے میں سچے ہو، تم بھی کر کے دکھاؤ، تم بھی کر کے دکھاؤ، اکیلے نہیں، پورے فصیحوں کو جمع کر لو. فلم يقدروا على ذلك، وہ اس پر قدرت نہیں رکھے. قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ان باتوں کو جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، جس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو جھٹلاتے، یعنی قرآن کو، قرآن کے علم کا احاطہ وہ نہیں کر سک رہے ہیں، قرآن جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتے، اس واسطے انہوں نے جھٹلا دیا. وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا، اور اس پر وہ غور نہیں کرتے. وَلَمَّا لَمْ يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور جب نہیں آئی اس کی تعویل. تعویل کا مطلب کیا ہے بھائی؟ عاقبۃ ما فیہ من الوعید، تعویل کا مطلب انجام، یعنی قرآن مجید کی جو تنبیہ ہے، قرآن مجید کی جو وعید ہے، وہ وعید اب تک چونکہ ان کے پاس نہیں آئی. لما کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اب تک نہ آنا، اور اب تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل، یعنی اس کا انجام جو اس میں وعید ہے. کذالک، اسی طرح، اسی جھٹلانے کی طرح، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. یعنی کس کو جھٹلایا ہے؟ اپنے رسولوں کو. رسولہم، کس کو جھٹلایا ہے ان سے پہلے لوگوں نے؟ اپنے رسولوں کو. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا ہوا ہے جھٹلانے والوں کا انجام. بتکذیب الرسل، رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے. ای آخر امرہم من الہلاک، یعنی ان کا آخری معاملہ ہلاکت کا ہوا. فکذالک یہلک ہؤلاء، اسی طرح جھٹلانے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے. چنانچہ بدر میں ہوئے، فتح مکہ کے بعد ہوئے، آخرت میں تو ہوں گے ہی ہوں گے، آخرت میں تو. ومنہم من اہل مکہ من یؤمن بہ، اور انہی میں سے یعنی اہل مکہ میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. لعلم اللہ ذلک منہ، اللہ کے جاننے کی وجہ سے اس بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ اہل مکہ میں سے بعض ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ان کو جانتا ہے. تو لائے نہیں لائے، بہت سارے لوگ لائے نا بھائی ایمان. ومنہم من لا یؤمن بہ ابدا، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ ابو جہل ہے، کفر کی حالت میں مر گیا. اسی طرح ابو لہب وغیرہ وغیرہ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب مفسدین کو زیادہ جانتا ہے. تہدید لہم، ان کو دھمکی دینے کے لیے. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر آپ وہ جھٹلا دیں. فَقُل لَهُمْ، آپ ان سے کہہ دو. لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ. لی عملی، بولو جی، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میں اپنا کرتا رہوں گا، تم بھی کرتے رہو. اے لکل جزاء عملہ، یعنی ہر ایک کے لیے اس کے عمل کا بدلہ. انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم بری ہو میرے کاموں سے، میں بری ہوں تمہارے کاموں سے. اگر تم دیر سے آئے تو میں کیا کروں؟ سمجھ آئے گا نا سب؟ میں تو اپنا آؤں گا، پڑھاؤں گا، چاہے ایک رہو چاہے نہ رہو. وہذا منسوخ بآیت السیف، لیکن یہ منسوخ آیت السیف سے بول رہا ہے. آیت السیف نازل ہونے کے بعد کیا ان کو حکم دے دیا جائے گا، اگر وہ جو اطاعت اور برداری اختیار کریں گے، اسلام لائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جزیہ دینا پڑے گا ان کو. سمجھ آئے گا نا؟ مگر اب ہم کیا ہیں بھائی؟ ہم تو کافروں کے ملک میں ہیں، ہم تو سیف کر نہیں سکتے، تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے پھر؟ یہ آیت پڑھ کے سنانا پڑتا ہے. انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، کرتے رہو تم، کتنا بڑا بھویا مندر بنانا ہے بنا لو، جو کرنا ہے کر لو، مگر ہم تو اپنی عبادت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟
وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. اذا قرأت القرآن، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں. کان لگانے کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں کچھ غلطیاں تلاش کرنے کے واسطے، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی عربیت کو سننے کے لیے ان کا دل بھی للچاتا تھا، ان کا دل بھی للچاتا تھا، اس واسطے کان لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افانت تسمع الصم، کیا تم سناتے ہو بہرے کو، کیا تم سناتے ہو بہرے کو. شبہہم بہم فی عدم الانتفاع، ان کو تشبیہ دی ہے ان کے ساتھ، جن کو کافروں کو تشبیہ دی ہے بہروں کے ساتھ، کیونکہ عدم انتفاع میں، عدم انتفاع میں، فائدہ نہ اٹھانے میں. بہرے کو آپ سناتے رہے الحمدللہ رب العالمین، کیا سن سکتا بیچارہ، تو ویسے ہی یہ لوگ بھی سن کے بھی نہ سننے جیسے ہیں، سن کے بھی بما یتلا علیہم، فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے ان چیزوں میں جو ان پر پڑھا جا رہا ہے. ولو کانوا مع السمم، اور اگر وہ ہوتے بہروں کے ساتھ، لا یعقلون، نہ سمجھنے والے. کیا مطلب؟ بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سمجھنے سے بھی بالکل، ایک بہرا ایسا ہے کم سے کم اشارہ کرو سمجھتا تو بھی صحیح. اگر آپ بولے پانی ہونا تو بیچارہ جا کے گلاس میں پانی لے کے آتا. اب یہ ایسے ہیں کہ بہروں کے ساتھ ساتھ سمجھداری بھی نہیں ہے. ایک بہرا ایسا ہے سمجھو عقل بھی نہیں ہے اس کو، اس کے سامنے تم پانی بتاؤ، لوٹا بتاؤ، خود بھی بتاؤ، نہیں لاتا انہیں. آج بات سمجھ، یہ ایسا ہی ہے، وہ تم کے ساتھ ساتھ کیا ہے، عقل نہیں رکھتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھے کو راستہ دکھائیں گے، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ کہ وہ لوگ نہیں دیکھتے ہوں. شبہہم بہم فی عدم الاہتداء، ان کی تشبیہ دی ہے ان کے ساتھ ہدایت نہ پانے میں. بل ہم اعظم، بلکہ وہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی بہروں سے اور اندھوں سے بھی زیادہ ہیں یہ لوگ. بہرا تو بھی جو ہے کم سے کم اشاروں سے سمجھ سکتا ہے، یہ ویسا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. اندھا جو ہے بولے تو سمجھ کے کچھ تو بھی راستہ پانے کی کوشش کرتا ہے لکڑی کے ذریعے، یہ ویسا بھی نہیں کر رہے ہیں. فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ اندھے نہیں ہوتے ہیں وہ جو آنکھوں سے ہیں، لیکن اندھے ہوتے ہیں وہ جو دلوں سے ہیں. ان دلوں کے اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں، ان دلوں کے اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. ویوم یحشرهم، اس دن کو یاد کرو جس دن ان کو اللہ تعالی جمع کرے گا. کأنہم، ہے یہ کیا ہے، یہ مطلب یہ کہ مشددہ کو مخففہ کر دیا گیا ہے اور اس کا اسم محذوف کر دیا گیا ہے. گویا کہ وہ لوگ لم یلبثوا فی الدنیا، نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں یا قبروں میں، الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی. یعنی جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور سمجھیں گے قیامت کے منظر کو دیکھ کر ہم دنیا میں کتنی دیر تھے، تھوڑی دیر تھے، یا قبروں میں سال ہا سال رہنے کے باوجود بھی سمجھیں گے ایک آدھ گھنٹہ تھے یا دن کا ایک حصہ تھے. لِحَوْلِ مَا رَأَوْا، اس ہولناکی کی وجہ سے جو انہوں نے دیکھا. وَجُمْلَةِ التَّشْبِیہِ حَالٌ مِنَ الضَّمِیرِ، اور یہ جملہ تشبیہ جو ہے نا ضمیر کا حال ہے. یحشرہم میں جو ہم ہے نا اس کا حال ہے لم یلبثوا، اس حال میں کہ وہ نہیں رہے، اس حال میں کہ وہ نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی. یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. یعرف بعضهم بعضا، ان میں سے بعض بعض کو پہچانیں گے جب وہ اٹھیں گے. ثم ينقطع التعارف، پھر اس کے بعد تعارف منقطع ہو جائے گا. لشدت الاحوال، ہولناکی ہوگی شدت کی وجہ سے، باپ بیٹے وغیرہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. جب بہت زیادہ شدت ہوگی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ایسا ہے ترتیب. آج بات سمجھ میں. والجملۃ حال مقدرۃ او متعلق الظرف، اور یہ جملہ جو ہے حال مقدرہ ہے، یعنی ان کی جو حالت ہے، ان کی جو حالت ہے وہ ان پر وہ کیا کر دیا ہے، ڈال دیا گیا ہے، یا ظرف سے متعلق ہے. یا کس سے متعلق ہے بھائی؟ ظرف سے متعلق. اب حال مقدرہ اور ظرف سے متعلق ہو تو تعارف کیسا ہوگا بھائی؟ اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے مقدر کر دیے گئے ہیں. ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کیا کر دیے گئے ہیں؟ وہ مقدر کر دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ بالفعل تو پہچانتے ہیں، بالفعل تو پہچانتے ہیں، لیکن آگے چل کے ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، لیکن آگے چل کے ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے. یا ظرف سے متعلق ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے یتعارفون یوم یحشرہم، یعنی اس حال میں وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے جس دن ان کو جمع کریں گے، جس دن ان کو جمع کریں گے اس دن پہچانیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے بھول جائیں گے. یہ مطلب ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقینا نقصان اٹھائے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، بالبعث اٹھانے پر. وما كانوا مهتدین، وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. وَإِنْ اما کیا ہے اصل میں؟ ان ما فی ادغام النون ان الشرطیت فی ما زائدہ، مطلب یہ کہ اور اگر نورینک، ہم آپ کو دکھلائیں، بعض الذین نعدہم، وہ بات چیز جس کو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کا من العذاب، یعنی عذاب، فی حیاتی کا، آپ کی زندگی میں، اگر ہم آپ کو دکھلائیں
ان کا جو ان سے جو ہم نے عذاب کا وعدہ کیا ہے آپ کی زندگی میں. تو جواب شرط اس کا محذوف ہے، ای فضا کا، یعنی وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. اگر ہم آپ کو دکھلائیں ان کا عذاب تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آ جائے جیسا کہ بدر میں آیا تھا. او نتوفینک قبل تعذیبہم، یا ہم آپ کو وفات دے دیں ان کو عذاب دینے سے پہلے پہلے. فإلینا مرجعہم، تو ہماری ہی طرف ہے ان کا لوٹنا. ثم اللہ شہید مطلع علی ما یفعلون، پھر اللہ ہی گواہ ہے یعنی مطلع ان باتوں پر جو وہ کر رہے ہیں. من تکذیبہم، یعنی ان کے جھٹلانے پر اور ان کے کفر کرنے پر. فیعذبہم اشد العذاب، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ عذاب دے گا، سخت عذاب. تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم آپ کی زندگی میں عذاب دیتے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر آپ کی زندگی میں ہم عذاب نہ دیں، آپ کو پہلے وفات دے دیں، تو ان کو جو سخت عذاب دیں گے وہ تو دیں گے ہی دیں گے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مِّنَ الْأُمَمِ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے امتوں میں سے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ إِلَيْهِمْ، پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، كَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا، یعنی عدل کے ساتھ فیصلہ کیا گیا. وہ عدل یہ تھا کہ فَيُعَذَّبُوا، انہیں عذاب دے دیا گیا. وَيُنْجَى الرَّسُولُ وَمَنْ صَدَّقَهُ، اور رسول کو اور جو جنہوں نے ان کی تصدیق کی ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور انہیں 26 اور وہ ذرا برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے. بِتَعْذِيبِهِمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ، بغیر جرم کے عذاب دینے کے ذریعے. فَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِهَؤُلَاءِ، اسی طرح ان کے ساتھ کیا جائے گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فِيهِ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا عذاب کا، اگر تم سچے ہو اس میں تو بتاؤ. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا، کہہ دو میں نہیں مالک ہوں اپنے نفس کے لیے کسی نقصان کا کہ میں اس کو دفع کروں. وَلَا نَفْعًا، اور کسی فائدے کا کہ أَجْلِبُهُ، میں اس کو حاصل کروں. أَدْفَعُهُ، بولے تو نقصان کو دفع کروں اس کا بھی مالک نہیں ہوں، نفع کا حاصل کروں اس کا بھی مالک نہیں ہوں. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يُقَدِّرَنِي عَلَيْهِ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے کہ وہ مجھ کو مقدر کرے گا اس پر. فَكَيْفَ أَمْلِكُ لَكُمْ حُلُولَ الْعَذَابِ، تو میں کیسے تمہارے لیے مالک ہوں عذاب کے اتارنے کا. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت ہے. مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ لِهَلَاكِهِمْ، ایک مدت معلوم ہے ان کو ہلاک کرنے کے لیے. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ پیچھے نہیں ہوں گے. يَتَأَخَّرُونَ عَنْهُ سَاعَةً، کہ وہ اس سے پیچھے نہیں رہیں گے ایک گھڑی. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهِ، اور نہ آگے بڑھیں گے ایک گھڑی. جب عذاب آنا جب ہی آئے گا، تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں آئے گا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دو کیا تم نے دیکھا، یعنی اخبرونی. أَرَأَيْتُمْ عربی میں ایک محاورہ ہے، کیا تم نے دیکھا، یعنی تم مجھے خبر دو، تم مجھے خبر دو. اخبرونی، تم مجھے بتلاؤ. ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب یعنی اللہ کا عذاب، بیاتن لیلن، رات کے وقت میں، او نہارن، یا دن کے وقت میں. ماذا، کیا چیز ہے، یستعجل منہ العذاب، منہ ای العذاب، جس کی وہ جلدی مچا رہے ہیں مجرم لوگ. عذاب کی کیوں جلدی مچا رہے ہیں؟ عذاب کے اندر ایسا کیا ہے؟ عذاب کے اندر تو تکلیف ہی تکلیف ہے نا. مجرمون، المشرکون. مجرمون بول کر یہاں پر جو ہے وضع الظاہری موضع المضمر، وضع الظاہری کیا ہونا چاہیے تھا؟ یستعجلونہ منہم ہونا تھا. کیا ہونا تھا؟ یستعجلون منہم. تو یستعجل المجرمون کہا گیا ہے. جملۃ الاستفہام جواب شرط ہے. یہ پورے استفہام کا جو جملہ ہے نا وہ جواب شرط ہے. کا قولی کا، مثال کے طور پر جیسا آپ کا قول ہوتا ہے، ان اتیتک ماذا تعطینی، اگر میں تیرے پاس آؤں گا تو مجھ کو کیا دے گا. والمراد بھی التحویل ای ما اعظم ما استعجلوه، اور اس سے مراد ہولناکی کو بتانا ہے، یعنی کیا ہی بڑی چیز ہے وہ جس کی وہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، کیا ہی بڑی چیز ہے وہ جس کی وہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں. ثم اذا ما وقع حل بكم، پھر جب وہ واقع ہو جائے گا یعنی تمہارے ساتھ حلول کرے گا. آمنتم به، پھر تم اس پر ایمان لاؤ گے. کس پر؟ اللہ پر. ای العذاب، یا عذاب پر. عند نزوله، اس کے نازل ہونے کے وقت میں. والحمزۃ لانکار التاخیر، اور حمزہ تاخیر کے انکار کے لیے ہے. فلا يقبل منکم، تو تم سے ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. مطلب کیا ہے اس کا کہ استعجل من المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم، کیا پھر اس وقت جب واقع ہوگا تم ایمان لاؤ گے، یعنی اس وقت کا تمہارا ایمان قابل قبول ایمان نہیں ہوگا کیونکہ بہت تاخیر والا ہے وہ. فلا يقبل منكم ويقال لكم الان، اور تم سے کہا جائے گا اب تؤمنون، تم ایمان لاتے ہو. وقد كنتم تستعجلون استهزاء. 29. اور اس کا تم اس سے پہلے جلدی مچا رہے تھے مذاق اڑاتے ہوئے. ثم قيل للذين ذوقوا عذاب القلب، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ہمیشگی کا عذاب چکھو، ایسا عذاب جس میں تم ہمیشہ رہو گے. هل تجزون الا جزاء بما كنتم تكسبون،